اس دا پنجابی ترجمہ میں سنیا تو وہابی ہو گیا. صحابی کا ہماری زبان میں کیا ترجمہ؟ وہابی. فٹ ترجمہ. اس زمانے میں جو خدا پرست ہوتا، توحید پرست ہوتا، اس کو کیا کہتے؟ صحابی. صحابی مطلب صحابی آکھو صحابی. اور آج جو توحید پرست ہو جائے ایڈا حرامی ہے نا انگریز، خدا دی قسم بڑا حرامی. ہندوستان میں جب علماء دیوبند نے اس کے سینے پہ مونگ ڈلے نا اور چنے چبوائے سے لوہے کے، تو اس نے دو بندے کھڑے کیے تھے. ایک کو کہا تو لا الہ الا اللہ پہ حملہ کر، دوسرے کو کہا تو محمد الرسول اللہ پہ حملہ. اسے کہا نبوت کا دعویٰ کر، اسے کہا توحید پہ حملہ کر. اور جو توحید ماننے والے تھے، شرک کے خلاف جہاد کرنے والے تھے، ان کے خلاف اس نے بطور ہتھیار جو لفظ استعمال کیا وہ کیا تھا؟ کسی کو وہابی کہا جائے تو سمجھتے ہیں ایڈی وڈی گال کٹی، بڑی گالی نکالی. اس زمانے میں ہندوستان کی عورتیں لڑ رہی تھیں تو ایک عورت نے دوسری سے کہا میں تجھے خنزیر پکا کے کھلاؤں. عورتیں جلے لڑدیاں نے تو بڑی پاپولر قسم دیا گالیاں، ایسی ایسی گالیاں نکالتے ہیں بندہ دنگ رہ جاتا. سپیشلسٹ ہوتی ہے، میں تن خنزیر پکا کے کھواواں. دوسری سمجھے اب جڑی سب تو وڈی بھیڑی شے سی اس دا نام تے اس لے لیا، ہن میں کی کراں؟ اس آکھیا میں تن وہابی پکا کے. اتنی نفرت پھیلائی اس نے انگریز حرامی نے. پتہ گتا کوئی نہیں وہابی کیا ہوتا ہے. نا وہابی ہوتا کون ہے؟ نہیں، بس وہابی کہا اتنی بڑی گال نکلی. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ایک چک میں ایک دکاندار تھا، سکھ تھا، گنڈا سنگھ. مولوی صاحب کو سودا مفت دیتا تھا، بے مسلمانوں دا مولوی ہے. بس اس کے ذہن میں خیال آیا بے مسلمانوں دا امام ہے، میرا کی لگدا، میں کیوں مفت سودا دیتا ہوں. مولوی صاحب کا بیٹا سودا لینے گیا، اسے کہا چلو چل پیسے لے آ تے سودا لے جا، مفت دے کھان دے لے ہوئے. مولوی صاحب نے بیٹے نے جا کے بتایا، بیٹے نے جا کہا ابو سکھ اج بڑا بھوت رہا ہے. وہ کہتے پیسہ لاؤ، سودا نہیں ملے گا. مولوی صاحب نے کہا جمعہ آ لین دے، گنڈے سنگھ نال بھی گل کر لیں. جمعہ آیا تو مولوی صاحب لوگوں سے کہنے لگے اوے لوگو گنڈے سنگھ کا بائیکاٹ کر دو، کوئی آدمی گنڈے سنگھ کی دکان سے سودا. کہ گنڈا سنگھ وہابی ہو گیا، گنڈا سنگھ وہابی ہو گیا. لوگوں نے یہ نہیں سوچا بھئی سکھ کی لگے، وہابی کی لگے. تو اس زمانے میں لوگ مولویوں کی مانا کرتے تھے، پتہ نہیں میرے لفظ سمجھے بھی ہو کہ نہیں. اس زمانے میں لوگ مولویوں کی مانا کرتے تھے. ہن مولویاں اپنا آپ وجا چھڑیا تو لوگ بھی نہیں مانتے. لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا. سکھ سارا دن مکھیاں مارے، کوئی گاہک نہیں. اس لوگوں کو پوچھا کی ہویا؟ کوئی گاہک نہیں. انہاں کیا مولوی صاحب فتویٰ لایا، تو وہابی ہو گئے. گنڈے سنگھ نے جناب اسی وقت کوئی چینی، دالیں، چائے کی پتی، سوجی شریف، یہ ذرا مولویاں دی غذا ہے. تو یہ
ادب سے ذرا نام لینا پڑے. سوجی شریف یہ ساری گٹری من بن کے اس آخیا استاد جی ہر مہینے سودا آئے گا, اے وہابی اللہ بلے میرے پیچھو لا جائے. انہوں نے آخیا اگلے جمعے تے انتظار کرنا پے. دوسرا جمعہ آیا, مولوی صاحب نے کہا گنڈے سنگھ کی دکان سے سودا لیا کرو. میرے پاس آیا تھا, وہابیت سے توبہ طائب ہو گئی. پتا گتا کوئی نہیں وہابی کون ہوتا ہے, بس وہابی کہہ دیا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. الوهاب کس کا نام ہے؟ وہاب کس کو کہتے ہیں؟ میں نے کیا ہے؟ ہبا. ہبا ہبا نہیں ہوتا, ہبا میں نے چیز کیا کر دی, وہ بھی تو اسی سے نکلا ہے. بہت دینے والا, الوہاب. ایک اور معنی کروں, بن مانگے دینے والا. بن مانگے دینے والا ہے الوہاب. اب ذرا میرے ساتھ آئیے. پاکستان ملک کا نام ہے, اس کے ساتھ یہ نسبت کی لگائیے پاکستانی, تو کیا معنی ہو گیا؟ پاکستان والا. فیصل آباد شہر کا نام ہے, اس کے ساتھ یہ نسبت کی لگائیے فیصل آبادی. پنجاب صوبے کا نام ہے, اس کے ساتھ یہ نسبت کی لگائیے پنجابی. پنجاب والا. وہاب اللہ کا نام ہے, اس کے ساتھ یہ نسبت کی لگی وہابی, اللہ والا. اللہ والا منظور جے کہ کوئی نہ. اللہ دی قسم دشمن سی, دشمن کچھ ہور بھی آکھ سکتا سی. اللہ دشمن دی زبان جو ساڈے واسطے کٹھایا. زبان دشمن کی, اس کی زبان سے ہمارے لیے نکل رہا ہے. ساڈے پنجابی چاک دن ساڈی بھاجی لا چھڈو, یہ نہیں تو سمجھ آنا. بھئی ہم نے پلیٹ میں سالن ڈال کے دیا ہے, تو وہ سالن تے ساڈا لاؤ, یعنی اس دے بدلے چو. میں بھی دوستوں سے کہوں گا وپار دی گل اے وے بھئی جیڑا فتوہ تسی ساڈے تے لایا اساں اس نو منیا, تے جیڑا اساں فتوہ تواڈے تے لانے ہاں تسی بھی اس نو منی. کہ تسی مشرک بھی ہو تے بدتی بھی, شرک بھی کرتے ہو بدعات بھی کرتے ہو. ہم وہابی ہیں. ولیکن کونوا ربانیون, ولیکن کونوا ربانیون. اللہ کا ہر نبی اپنی امت سے کہتا تھا ہو جاؤ رب والے, ربانیون ہو جاؤ رب والے.